الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سیرت النبی کی آج کی قسط یا ایپیسوڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد کے حالات کے تعلق سے ہے، اور سفر ہجرت کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ کس طرح دعوت کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے علاقے کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنا پیغام اور اپنی دعوت مکے کے علاوہ دوسرے مختلف بڑے قبیلوں اور علاقوں تک پہنچانے کی فکر میں تھے کہ مدینے والے ملے اور انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، پھر بیعت کی، پھر ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ آ کر حضور کو لے جانے کا وعدہ کیا۔ اب ہجرت کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملنا باقی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمائیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ہجرت کی زمین طے کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے لاوے کے دو پہاڑوں کے درمیان نخلستانی علاقے کو دکھایا گیا ہے جو ہماری ہجرت کی جگہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا نقشہ ہے، دو سنگلاخ پہاڑوں اور ریتیلی اور پتھریلی کالی زمینوں کے درمیان، جس کو لابہ کہتے ہیں، دو سمت میں ہے، اس کے درمیان میں نخلستانی کھیتی اور باغات کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے۔ یہ زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی کہ یہ ہجرت کی جگہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ وہ اب ہجرت کا آغاز کریں اور ہجرت شروع کریں، لیکن سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ کبریٰ، جو دوسری والی بیعت ہوئی تھی، بڑی بیعت جس میں 75 لوگ شریک ہوئے تھے، اس سے تقریباً 1 سال پہلے، جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت میں موجود ہے، 1 سال پہلے انہوں نے ہجرت فرمائی ہے۔ اس بیعت سے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی بات کہی گئی تھی، اس سے بھی 1 سال پہلے کی یہ ہجرت ہوئی تھی، اور یہ بھی بڑا عجیب، دلخراش اور بہت عبرتناک قصہ ہے ان کی ہجرت کا بھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ حبشہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے، پھر وہاں سے واپس مکہ آئے تھے، لیکن پریشانیوں میں تھے، لوگوں کی تنگیوں میں تھے۔ ہجرت کا جب اشارہ ملا یا مدینے کی زمین کا کچھ اندازہ لگا ہجرت کے لیے، تو وہاں کی ہجرت کے لیے نکلے، اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو اور اپنے بیٹے کو لے کر۔ جب وہ جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے نکلنے ہی والے تھے کہ پورے خاندان والے آ کے جمع ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ، ان کی بیوی کے جو گھر والے تھے، یعنی حضرت ابو سلمہ کے سسرال والے، وہ سب آ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ہماری گھر والی، ہمارے گھر کی خاتون کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو اس طرح الگ الگ علاقوں میں لے کے پھرتے رہو گے، کبھی حبشہ بھاگو گے، کبھی یہاں بھاگو گے، ہم اپنی بہن کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح انہوں نے بہت زور لگایا، وہ اصرار کر رہے تھے کہ مجھے لے جانے دو، لیکن ان کے گھر والے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے کسی طور پر تیار نہیں، چھوڑ نہیں رہے۔ بالآخر حضرت ابو سلمہ اپنے بیٹے کو لے کر چلنے لگے، تو پھر بلکہ حضرت ام سلمہ کو جب روک لیا گیا، ان کے گھر والوں نے روک لیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لینا چاہا، تو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بیٹے کو چھیننا چاہا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ اب ام سلمہ کے ساتھ کیوں جائے گا، یہ ہمارے گھر کا ہے، ہمارا خون ہے، ہمارے پاس رہے گا۔ روایت میں ہے کہ ایک طرف سے حضرت ام سلمہ کے گھر والے اس بچے کو چھین رہے تھے، اور ایک طرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس بچے کو چھین رہے تھے۔ دونوں نے ایسے زور سے کھینچا کہ ان کے ہاتھ اکھڑ گئے،
اس بچے کے، اور اس کے بعد پھر بالآخر حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے اس بچے کو لے لیا اپنے قبضے میں، تحویل میں، اور لے کر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ کو ان کے گھر والے لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف اکیلے نکل گئے۔ حضرت ام سلمہ کا رو رو کے برا حال تھا، بچہ چھوٹ گیا، تکلیف میں ہے، شوہر ہاتھ سے نکل گئے ہیں، مدینے جا چکے ہیں، ساتھ نہیں ہیں۔ وہ روزانہ ابطح کی زمین پر جہاں یہ واقعہ ہوا تھا آتی تھی، روتی تھی، بلکتی تھی، گھر آ جاتی تھی، چین نہیں پڑتا تھا۔ پھر بالآخر گھر والوں کو ذرا ترس آیا، ان کی حالت پر رحم کھایا کہ کس طرح تڑپ رہی ہیں، بچہ ادھر بلک رہا ہے، باپ ادھر سب کو چھوڑ کر مدینے جا چکا ہے۔ تو انہوں نے پھر اخیر میں حالت اظہار دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے کہا چلو اپنے بچے کو لے لو اور مدینے چلی جاؤ۔ وہ بھاگی ہوئی آئیں، اپنے بیٹے کو اٹھایا ساتھ میں اور نکلی، یہاں تک کہ جب تنعیم کے مقام پر پہنچی جو مکے سے چند کلومیٹر پر ہے، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرے کے لیے احرام بھی باندھا تھا، مسجد عائشہ وہاں پر موجود ہے۔ وہاں جب پہنچی اس مقام پر تو وہاں ان کو حضرت عثمان ابن ابی طلحہ ملے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر خاص طور پہ ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ وہاں پہ ساتھ ملے، انہوں نے دیکھا، ان کے قصے مشہور ہو گئے تھے، ان کی خبر پورے مکے میں پھیل چکی تھی، تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو وہاں تک کا سفر طے کرا دیتا ہوں، چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ لہٰذا وہ ساتھ میں چلے اور ان کو مدینے تک چھوڑ کر آئے۔ اس طرح یہ سب سے پہلی ہجرت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور اس کے بعد پھر جستا جستا خاص طور پہ بیعت عقبہ کبریٰ کے بعد ہجرت کا آغاز ہوا۔ لوگ اکا دکا جماعتوں کی شکل میں، انفرادی شکل میں، خاندان کے ساتھ، اکیلے اکیلے نکلنے لگے۔ جس کو جو موقع ہاتھ لگتا وہ خاموشی سے بھاگنے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف مکے میں بالکل ہائی الرٹ تھا، پورے مکے کے سرداروں نے بالکل جو ہے ناطقہ بند کیا ہوا تھا، سارے دروازوں پر پہرا بٹھایا ہوا تھا، کوئی نکلنے نہ پائے، کوئی چھٹنے نہ پائے، سب کو گرفت میں رکھو، پکڑ میں رکھو۔ لیکن پھر بھی چپ کے مسلمان نکل رہے تھے۔ انہی لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی سفر کا واقعہ ہجرت کا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ 3 لوگوں کو جوڑا تھا، اپنے ساتھ 2 لوگوں کو، یعنی 3 لوگوں کا ایک قافلہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم سب مل کر ہجرت کے لیے جائیں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرے حضرت ہشام ابن عاص ابن وائل تھے رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں نے پلان کیا تھا کہ ہم فلاں جگہ پر ملیں گے اور وہاں سے ساتھ میں ہجرت کے لیے نکل پڑیں گے۔ ان 3 میں سے ایک تو گھر سے نکل ہی نہ سکے، حضرت ہشام ابن عاص۔ ان کو تو گھر والوں نے بیڑیوں میں جکڑ کر گھر میں قید کر لیا کہ گھر سے باہر ہی نہ نکل سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے اور حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے۔ ہشام کا معلوم ہو گیا نہیں آ رہے ہیں، ان لوگوں نے سفر کا آغاز کیا، نکلے، یہاں تک کہ قبا پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کے مضافات کا جو علاقہ ہے، قبا کی وادی، قبا کا قبیلہ، وہاں پر جب پہنچے تو پیچھے سے بھاگتے ہوئے ابو جہل اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کے بھائی جو عیاش کے لگتے تھے، وہ بھی ساتھ میں حارث کر کے تھے، وہ لوگ پہنچے۔ یہ تینوں جو ہیں، ابو جہل، حارث اور عیاش، یہ تینوں ماں شریک بھائی ہیں، ان کی ماں ایک ہے۔ تو یہ لوگ بھاگے بھاگے وہاں آئے اور قبا میں عیاش رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور کہا تم کہاں بھاگ گئے؟ ارے تم نکل کے چلے گئے اور پیچھے تمہیں معلوم بھی ہے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ تمہاری ماں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور دھوپ میں کھڑی رہے گی جب تک کہ تم کو نہیں دیکھ لے گی۔ تم اپنی ماں کو اذیت دے کے بھاگ کے آئے ہوئے ہو، تمہیں اپنی ماں کی فکر نہیں ہے۔ اس طرح کر کے ان کے اوپر ایسا ایموشنل پریشر بنایا کہ وہ پریشان ہوئے اور اپنی ماں کی فکر ان کو سوار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، دیکھو عیاش، یہ تمہیں دین سے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں، ذرا پرہیز کرو، بچو۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ تمہاری ماں کے سر میں جب جو آئیں گی وہ کنگھی کر لے گی، اور جب
دھوپ کی گرمی مکے کی چلچلاتی ملے گی تو وہ سائے میں چلی جائیں گی. وہ ایک ظاہری طور پہ یہ لوگ کچھ بہانے بنا رہے ہیں، اس کی فکر نہ کرو، وہ چین سے رہیں گی، تم چلو آگے اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرو. لیکن بہرحال حضرت عیاش کا دل بہت متاثر ہو چکا تھا اپنی ماں کے خیال سے، اور وہ ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے ابو جہل اور حارث کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم جانے پر مصر ہو تو میری یہ اونٹنی رکھو، بہت تیز رفتار ہے، اگر تمہیں کہیں پر ذرا بھی خطرہ ان سے محسوس ہو فوراً اس کو پکڑ کے واپس بھاگ کے آ جانا. حضرت عیاش اس اونٹنی کو لے کر آ گئے. راستے میں جب قبا سے نکل کر مکے کے راستے میں تھے، ابو جہل نے ایک چال چلی. اس نے کہا عیاش، میری اونٹ جو ہے بہت سخت ہو رہا ہے، چلنا مشکل ہو رہا ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے پیچھے چلنا چاہتا ہوں تاکہ جلدی ہم پہنچیں اور تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاؤں. عیاش نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. تینوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی. اونٹنی بٹھاتے ہی حضرت عیاش جیسے ہی اونٹنی سے اترے، ان دونوں نے ان کو دبوچا اور جکڑ کے پوری رسیوں میں باندھ دیا، اور اس طرح باندھ کے ان کو مکے لائے اور مکے میں پھرا کر اعلان کیا دیکھو تم اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو، ہم نے بھی اپنے بیوقوف کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا ہے. احمق تھا، بیوقوف تھا، اس کو ہم پکڑ کے لے آئے ہیں، تم بھی اسی طرح اپنے لوگوں کو پکڑو اور جانے مت دو. تو اس طرح ایک واقعہ ہجرت کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخ میں ملتا ہے. اسی طرح ہجرت کرنے والوں میں ایک نمایاں نام جو ایک خاص پہلو سے اہمیت رکھتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. وہ بھی جب ہجرت کی غرض سے نکلے تھے تو مکے والوں نے آ کے ان پر گھیرا بندی کر لی اور کہا اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تب تو بڑے فقیر اور غریب تھے، پریشان حال تھے، آج جب اچھے مالدار ہو گئے ہو، خوب مال و دولت جمع کر لیے تو سب لے کر بھاگنا چاہتے ہو مکہ چھوڑ کے. تو حضرت صہیب نے کہا دیکھو میں ایک تمہارے سامنے پرپوزل رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم میرا پورا مال لے لو، جو کچھ میں نے کمایا ہے، میری پراپرٹی ہو، میرا مال ہو، میرا جو بھی جس فارم میں بھی میرے پاس مال و دولت موجود ہے وہ سب تمہارے حوالے، مجھے راستہ دو میں مدینے چلا جاؤں. یا پھر ٹھیک ہے مقابلے پہ آؤ، میرے پاس جتنے تیر ہیں ایک ایک تیر کے ذریعے تم جانتے ہو میں کتنا بڑا نشانے باز ہوں، کئی کو گرا کر ہی تمہارے قبضے میں آ سکوں گا. تو ان لوگوں نے پھر بہرحال مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم صہیب کا پورا مال اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، فقیر بن کے آئے تھے، فقیر بن کے مکے سے نکل جائیں اور مدینے چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خبر کی اطلاع ہوئی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے اس ہجرت اور اس طرح کے خدمت اور اس طرح کی قربانی کا پتہ چلا، تو حضور نے فرمایا کہ صہیب کی تجارت میں ان کو بہت نفع ہوا. صہیب نے جو مکے والوں کے ساتھ تجارت کی ہے اس میں ان کو بہت فائدہ ملا ہے، کیونکہ انہوں نے جنت کے بدلے میں دنیا کے مال و دولت کو فروخت کر دیا تھا. اسی طرح اور بھی لوگ نکلتے رہے کچھ کر کے، جو بہت کمزور تھے، یعنی جو دوسروں کے قبضے میں تھے یا خاندان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے بڑوں کے سخت پریشر میں تھے یا غلام لوگ تھے، وہ لوگ تو مکے سے نہیں بھاگ سکے، وہ لوگ تو مکے کے اندر ہی قید رہے، ان کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہو سکا. لیکن جو تھوڑا آزاد تھے یا بڑے تھے وہ اپنی کوششوں سے مکے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جڑا ہوا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ مکے والوں نے جب دیکھا کہ مدینہ مسلمانوں کا سینٹر بنتا جا رہا ہے، یہاں سے ٹوٹ کے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، ایک طاقت بن رہے ہیں، مدینے والے جو جنگوں کے ماہر ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ مکے کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہنچ گئے تب تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، پھر تو ہم سے جنگ بھی ہوگی، ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہماری زمین ہمارے پیروں سے کھسک جائے گی، کیونکہ وہ لوگ جو طاقت وہاں بنا لیں گے اس کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایک ہنگامی اجتماع رکھا گیا، ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی مکے کے پارلیمنٹ دارالندوہ میں. مکے کا جو پارلیمنٹ تھا دارالندوہ، وہاں پر
مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے لیڈرز کو بلایا گیا، جمع کیا گیا مشورے کے لیے اس اہم سنگین مسئلے پر جو مسلمانوں کا مائیگریشن ہو رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ چل رہی ہے، اور اس میں مکے کے لیے خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ اس سے نپٹنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کے لیے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں مختلف خاندانوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے، ابو جہل، ابو لہب، نضر ابن حارث، ابو البختری، ربیعہ، عتبہ، کتنے نام ملتے ہیں جو سب مختلف خاندانوں کے تھے، جبیر ابن مطعم، امیہ ابن خلف، سب کے سب جمع ہوئے اور وہاں پر میٹنگ شروع ہوئی۔ میٹنگ سے پہلے جب وہ لوگ اس کانفرنس ہال کے اندر یا میٹنگ ہال کے اندر جانے والے تھے کہ دروازے کے اوپر ایک بہت بڑے باری سفید براق کپڑے میں ملبوس ایک بہت ہی سفید خبرو ایک بوڑھے اور بزرگ نظر آئے، جن کو شیخ نجدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نجد سے آنے والے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں، یہاں کے تو ہیں نہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ بتایا گیا کہ یہ نجد کے بہت بڑے حکمت اور سمجھداری اور سوجھ بوجھ والے آدمی ہیں۔ یہ ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے یہاں میٹنگ ہو رہی ہے ایک ہنگامی مسئلے میں، تو یہ بھی شرکت کرنے آئے ہیں، شاید ان سے بھی کچھ مشورہ مل سکے۔ وہ تھا ابلیس، جو اس شکل میں آیا تھا اور آ کے اس میٹنگ کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ دنیا کی سب سے بدبختی اور سب سے بدترین واقع ہونے والی کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے تو شاید یہی ہوگی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس میٹنگ کا آغاز ہوا، چرچا ہوئی، مکے کے حالات، مسائل، مسلمان، مائیگریشن، جو باتیں ہوئی، لاسٹ میں پھر تجویز پیش ہونی تھی کہ کیا کیا جائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ نشانہ بناتے ہوئے ان کا کیا کیا جائے۔ اب ساری حدیں پار ہو چکی ہیں، پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، خطرہ اپنے تمام حدود کو پھلانگ چکا ہے اور منہ کھول کر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایسے میں محمد کا کیا کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تجویزیں آئیں۔ سب سے پہلے ابو الاسود کر کے جو شخص تھا اس نے ایک رائے دی، اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے محمد کو چھوڑو، مکے سے باہر نکالو اس کو، جہاں جاتا ہے جائے، جہاں رہتا ہے رہے، جہاں زندگی گزارنا ہے گزارے، ہم اپنی زندگی پھر سے شروع کرتے ہیں اور مکے کا ماحول پہلے جیسا پھر سے بنا لیتے ہیں اور اچھی طرح سے جیسے پہلے رہتے تھے ویسے رہیں گے۔ یہی شیخ نجدی ابلیس بولا ارے تم کیا بات کرتے ہو، کیسی رائے ہے، یہ بھی کوئی رائے ہے، یہ بھی کوئی مشورہ ہے، تم ان کو چھوڑو گے، جانے دو گے؟ وہ وہاں سینٹر بنا کے سب کو، تم جانتے نہیں ہو کتنے اثر والا ہے، اس کی بات میں کتنی طاقت ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے جادو جیسا اثر کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر، پورے مکے کو، پورے عرب کو سمیٹ کے اپنے پاس لے آئے گا اور تمہیں چھوڑے گا، وہ تمہارا قلع کما کر دے گا، کوئی اور رائے لاؤ۔ ابو البختری انہوں نے اپنی رائے پیش کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں قید کر دو، یہاں پر ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دو، زندگی کے آخری دن وہ یہیں گزارے اور اسی حالت میں موت آئے، قید میں جیل کے اندر زندگی گزار کے مرے ہیں، جیسا کہ زہیر اور نابغہ کے ساتھ دو جو بڑے شاعر تھے ان کے یہاں کے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کارروائیاں انہوں نے کی تھی۔ کہا ویسے ہی کچھ کر کے ان کو بھی قید میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت اسی حالت میں آئے اور ان سے چھٹکارا ملے۔ تو پھر یہ شیخ نجدی صاحب بولے ارے بھائی یہ بھی کوئی بہتر رائے نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے ماننے والے کیسے فداکار اور کیسے قربانی دینے والے ہیں اس کے لیے، وہ سب وہاں جمع ہو کے ایک بڑا جتھا بنا کے بڑی تعداد اور طاقت کے ساتھ آ کر حملہ کریں گے، اس کو چھڑا کر یہاں سے لے کر چلے جائیں گے، بچیں گے نہیں، بچ نہیں پاؤ گے تم لوگ۔ پھر کیا کیا جائے؟ ابو جہل ذرا غور سے سب کی باتیں سن رہا تھا، بڑی سوجھ بوجھ والا آدمی کہلاتا تھا، ابو الحکم لقب تھا، حکمت و دانش مندی والا، لیکن سچائی میں وہ جہالت والا تھا، اسی لیے اس کا لقب ابو الجہل تھا، جہالت اور جہل کا باپ تھا وہ، کیونکہ اسے نور نہیں ملا تھا، حق نہیں سمجھ میں آیا تھا۔
اس نے سب سے بدبختی کی بات اور سب سے گھنونی بات اور سب سے بری تجویز پیش کی۔ اس نے کہا میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم لوگ اس پوائنٹ پہ آ ہی نہیں پا رہے ہو جہاں پہ آنا چاہیے، میرا دماغ جہاں پر جا رہا ہے کسی کا دماغ ہی نہیں گیا ابھی تک۔ میں کہتا ہوں پورے مکے کے تمام بڑے بڑے خاندان کے ایک ایک بہت طاقتور اور باکے جوان کو جمع کیا جائے، جو صاحب نسب بھی ہو، طاقت والا بھی ہو، الگ الگ بڑے خاندانوں کے ایک ایک شخص کو لیا جائے اور سب کے ہاتھوں میں سب سے تیز تلوار دی جائے اور ایک پلاننگ کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہاتھ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کا قتل کیا جائے کہ اتنے سارے لوگوں کا خون گویا کہ ایک شخص نے جیسے ایک ہاتھ سے کیا ہو۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کرنے میں اتنے سارے لوگ مل کر ایسے حملہ کریں گویا کہ ایک شخص نے وار کر کے مارا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم کا جو چھوٹا سا خاندان ہے اس کے سامنے مکے کے تمام بڑے بڑے قبیلوں سے اپنے خون کے لیے جنگ کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اتنے سارے خاندان ہیں، بڑے بڑے قبیلے ہیں، سب سے ایک اکیلا بنو ہاشم کہاں لڑ سکے گا؟ لہٰذا وہ لوگ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، ہم سب مل کر خون بہا جو ایک شخص کا بنتا ہے وہ اس بنو ہاشم کے خاندان کو دے دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا واہ بھائی واہ، رائے تو یہ ہے، اصل مشورہ تو یہ مشورہ ہے، سب سے صحیح بات تو ان بزرگ صاحب نے فرمائی ہے، باقی تو سب بیکار کی باتیں تھی، کوئی مشورہ نہیں تھا۔ بہرحال اس رائے پر وہ متفق ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کر رہا ہے۔ یہ 26 صفر سن 14 نبوی، محرم کے بعد صفر کا مہینہ جو آتا ہے، نبوی سال کا 14واں سال شروع ہو چکا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے جو کہ 12 ستمبر 622 عیسوی کا دن تھا۔ جمعرات کا وقت تھا، دن چڑھے یہ میٹنگ ہوئی تھی اور یہ میٹنگ کے بعد پلاننگ تیار کی گئی، مشورے ہوئے، پوری اسٹریٹجی رکھی گئی اور پورے لوگوں کو تیار کر کے ہتھیار بند کر کے رات کے لیے ان کو بالکل الرٹ کر دیا گیا اور رات میں یہ جمعرات کے بعد جو جمعے کی رات آتی ہے اس میں یہ کارروائی کرنے کا پورا تہیہ کر لیا گیا۔ اس میں 11 مجرم بدترین بدبخت لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو اس کارروائی کو انجام دیں گے۔ ایک ابو جہل تھا، دوسرا بدبخت بدترین ابو لہب تھا، حضور کا چچا، بنو ہاشم خاندان کا کتنا گرا تھا کہ اپنے بھتیجوں کو اپنے خاندان سے مقابلہ کر کے مخالفت کر کے قتل تک کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ حکم ابن عاص تھا اور نضر ابن حارث تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ طعیمہ ابن عدی تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے امیہ ابن خلف تھا، ابی ابن خلف تھا، نبی ابن الحجاج تھا، منبہ ابن الحجاج تھا، زمع ابن الاسود تھا اور بھی اسی طرح ایک دو اور نام رہ گئے ہوں گے۔ 11 نام جو ملتے ہیں، ان سب نے مل کر یہ ارادہ کیا، ان کو تیار کیا گیا تھا کہ یہ لوگ سب مل کر حملہ کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے یا قتل کا پورا جو کارروائی ہے اس کو مکمل کریں گے۔ عقبہ ابن ابی معیط، 11واں نام عقبہ ابن ابی معیط کا ہے۔ یہ 11 لوگ تھے، ان سب کو تیار کیا گیا اور آدھی رات میں جب رات خوب ہو گئی تھی یہ لوگ اپنی اپنی گھات کی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچا دی کہ اس طرح کی پلاننگ ہو چکی ہے، اب آپ کو ہجرت کی اجازت اللہ کی طرف سے دے دی گئی۔ جب تک نبی کو ہجرت کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں مل جاتی ہے، نبی اپنی زمین چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ وقت پہلے بغیر صراحت سے اللہ کی طرف سے اجازت ملے ہوئے زمین چھوڑی تھی،
جس کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت مل گئی، دن میں ہی حضور کو اطلاع ملی، بیچ دوپہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، ابو بکر تم ذرا ٹھہرو، مجھے امید ہے مجھے بھی اجازت ہجرت کی مل جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی اجازت ملنے والی ہے؟ ان کے خیال میں تھا جیسے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، مدینہ کی طرف بھی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول بھی ہجرت کریں گے، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بہت حیرت سے پوچھا، حضور نے فرمایا ہاں مجھے بھی اجازت مل سکتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رکے ہوئے تھے۔ بیچ دوپہر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سر پر چادر ڈالے ہوئے تھے، تو گھر والوں نے دیکھ کے کہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اس وقت میں عموماً آتے نہیں ہیں، دن کے وقت میں عربوں کے ہاں ایک دوسرے کے ہاں جانے کا رواج نہیں تھا، چاش کے وقت میں، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں تو تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول معاملہ کچھ بہت اہم لگتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، آپ تشریف لائے ہیں اس وقت، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو ہٹا دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ ہاں یہاں ایک اور بات ذکر کر دینا مناسب ہوگا جو پیچھے ذکر کرنا رہ گیا تھا۔ سن 11 نبوی کے شوال کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے بعد پھر رخصتی ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 6 سال کی تھی اور جب رخصتی ہوئی تھی اس وقت 9 سال کی تھی۔ تو اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ہمیں آج نکلنا ہے۔ رات میں ترتیب بنائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ کس طرح نکلنا ہے، کہاں ملنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، وہ پوری پلاننگ اور پوری تیاری کر لی گئی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا مجھے آپ کا ساتھ مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول ہجرت میں کیا مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر تم میرے ساتھی ہو ہجرت کے۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو باقی تیاریاں کرنی تھی پیچھے وہ سب کرنی شروع کر دیں، اپنے اپنے لوگوں کو لگا دیا، جو کھانا لے کر آئیں گے، جو دودھ لے کر آئیں گے، جو خبریں لے کر آئیں گے، جو سواری لے کر آئیں گے، جو دلیل بنے گا اور آگے مدینے تک کا سفر طے کرانے والا ہوگا، وہ سب یہاں سے پلاننگ انہوں نے دن بھر میں محنت کر کے تیار کرنی شروع کر دی۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر تشریف لا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم آج کی رات میرے بستر پر سو گے اور جو میری سبز رنگ کی حضرمی چادر ہے اس کو اوڑھ کر تم سونا۔ جو چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر سویا کرتے تھے وہی چادر حضرت علی کو دی اور کہا تم آج میرے بستر پر سو گے، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم آرام سے سو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں بھی تھیں، ان امانتوں کو ادا کرنا بھی تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے سخت دشمنی کے حالات کے اندر بھی مکے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کی حفاظت کر کے ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو امانتیں بھی واپس کرنی تھیں اور پھر مکہ مکرمہ میں گھر کے اندر کے حالات کو بھی سیٹل کرنا تھا۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، رات کی آدھی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو چھوڑا اور جب گھر سے باہر نکلے تو یہ سب لوگ جو گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے کنکروں والی مٹی مٹھی میں اٹھائی اور اٹھا کر ان کی طرف ایسی پھینکی کہ ان کے لوگوں میں سے 11 لوگوں میں سے ہر ایک کے سر پر جا کر وہ مٹی پڑی اور وہ خاک آلود ان کے سر ہوئے اور اللہ نے ان کی آنکھوں میں ایسا پردہ ڈالا کہ ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے جس میں کہا ہم نے ان کے سامنے آڑ لگا دی، ان کے پیچھے آڑ لگا دی اور ان کو ایسا ڈھانپ لیا کہ ان کو دکھ ہی نہیں رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو چیرتے ہوئے آرام سے نکلتے چلے گئے۔ ایک شخص بعد میں آیا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں کھڑے ہو؟ محمد کے انتظار میں۔
محمد تو جا چکے ہیں، کیا بات کرتے ہو، تو محمد چلے گئے؟ ارے دیکھو تمہارے سروں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا سب کے سروں پر مٹی ہے، حیران ہوئے، لیکن پھر بھی یقین نہیں تھا۔ جھانک کر دیکھا گھر کے اندر تو دیکھا سبز چادر تنی ہوئی ہے اور ایک شخص سو رہا ہے۔ کہا نہیں وہ سو رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال کھٹک تھی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آدھی رات کے بعد سب مل کر حملہ کریں گے اور اندر قتل کر دیں گے، لیکن جب تھوڑا خطرہ ہوا، کھٹک ہوئی اور اندر جانے کا امکان اتنا زیادہ نہیں نظر آیا تو انتظار کرنے لگے صبح تک کا۔ صبح جب ہوئی اور دیکھا کہ اس چادر کے اندر سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے ہیں، تو انہوں نے فوراً پکڑا، کہا کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ مجھے خبر نہیں، میں یہاں سو رہا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے۔ بہرحال ان کے ساتھ بچے تھے، اتنے بڑے بھی نہیں تھے، ان کے ساتھ کرتے تو کیا نہ کرتے، ان کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ بچے مطلب 20 سال کے جوان ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ بھاگے کہ کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر حضرت ابوبکر کے ساتھ ملے اور بالکل الٹی سمت میں سفر شروع کیا۔ مکہ مکرمہ یہاں ہے، اس کے نارتھ میں مدینہ ہے، شمال میں یمن اس کے ساؤتھ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ لیا ساؤتھ کا، یمن کی سمت کا، اور چند کلومیٹر جانے کے بعد پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں جو پہاڑ ہیں ان میں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، جو یمن کی سمت میں مکے کی طرف سے ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بہت سخت پہاڑ ہے، بڑا سنگلاخ اور بہت نوکیلا اور پتھردار ہے، اس پر چڑھنا عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جو لوگ دیکھے ہوئے ہیں، وہاں گئے ہیں، ان کا اندازہ ہوگا کہ اس پہاڑ پر ایک انسان کے لیے چلنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کے اندر سے، ان سنگلاخ اور ان نوکیلی دھاروں والی چٹانوں کو کراس کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے اور آپ کے پیروں میں زخم پڑ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں ایک جو غار تھا اس کے اندر چھپنے کا ارادہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی آپ رکیے، میں اندر جا کے ذرا دیکھ کر آتا ہوں، رہنے کے لائق ہے، پھر آپ تشریف لائیے۔ وہ اندر گئے، دیکھا کئی چھید تھے جس میں کچھ زہریلے سانپ یا کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تہبند کا نیچے کا حصہ پھاڑا اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک موکھلے کے اندر، ایک ایک گپا کے اندر، ایک ایک چھید کے اندر ڈالنے لگے کہ سب چھید بند کر دیں۔ لیکن جب بند کرنے کے بعد دیکھا تو 2 چھید بچ گئے اور کپڑا ختم ہوا، تو انہوں نے اپنا پیر ان چھیدوں کے اوپر رکھ دیا جو 2 تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ تشریف لائیے، آرام فرمائیے۔ وہاں پہ بچھونا بچھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں یا ان کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور کو لیے ہوئے تھے کہ درمیان میں ان 2 چھیدوں میں سے جو کھلے رہ گئے تھے، بند نہیں ہو پائے تھے، اپنا پیر وہاں لگائے ہوئے تھے۔ کچھ بچھو وغیرہ نے ان کو ایسا ڈنک مارا کہ اس کی وجہ سے ان کو سخت ترین تکلیف ہوئی۔ ڈنک مارا جو، اس سے ان پر اتنا اثر پڑا اور اتنا برداشت کر رہے تھے کہ ہلنے کی کوشش نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کچھ خلل نہ پڑے، لیکن اتنا اثر اس کا پڑا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب پانی پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا ابوبکر کیا ہو گیا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول اس طرح سے چھید کھلا رہ گیا تھا، وہاں سے مجھے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کو وہاں پر ملا، اور ان کو تکلیف جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہاں پر جمعے کی آدھی رات میں یہ لوگ پہنچے تھے، وہ رات قیام کر رہے تھے۔ اگلا پھر جمعے کا دن آیا، پورا دن گزرا، پھر سنیچر کی رات آ گئی، وہ قیام ہوا، پھر سنیچر کا دن آیا، وہ دن گزرا، اتوار کی رات آ گئی، اتوار کی رات بھی وہاں قیام کیا۔ 3 راتوں کا قیام اس غار کے اندر رہا ہے۔ اس درمیان پورے مکے کے اندر شور مچا ہوا تھا کہ محمد بھاگ گئے ہیں، ان کے ساتھی بھی روانہ ہو گئے، پکڑو، ڈھونڈو، تلاش کرو، اپنی نگرانی بڑھا دو، سارے دروازوں پر پہرا بٹھا دو۔ مکے والوں نے مکے سے نکلنے کے جتنے راستے تھے سب پر ہائی الرٹ کر دیا، وہاں پر سیکیورٹی لگا دی، وہاں پر اپنے پہرے دار معین کر دیے کہ کسی کو بھی مکے سے نکلنے مت دو۔ پوری چیکنگ اور نگرانی کے لیے لوگوں کو بٹھا دیا۔
لیکن 2 دن 3 دن گزر رہے ہیں، کچھ خبر ہی نہیں مل رہی ہے۔ ادھر پلاننگ کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انتظامات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کرے ہوئے تھے وہ یہ تھے، ایک تو ان کے بیٹے حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ مکے میں رہتے تھے، دن بھر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پوری خبریں جمع کرتے تھے، جو پلاننگ، چرچے، بحث، کام اور کاروائیاں ہو رہی ہوتی تھی اس سب سے باخبر ہوتے تھے۔ اور رات جب سب لوگ سو جاتے تھے تب دیر رات میں گھر سے چپکے سے نکلتے تھے اور غار ثور میں پہنچ کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو خبر کرتے تھے کہ کیا کیا پلاننگ اور کیا کیا باتیں مکے میں چل رہی ہیں، یہ خبر ملتی تھی۔ اور لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی بیچ رات کے بعد ہی وہ فوراً واپس آ جایا کرتے تھے اور صبح مکے میں ایسے کرتے تھے جیسے یہیں سوئے ہوں، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے جو بکریاں چراتے تھے، ان کی حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ان کو متعین کیا تھا حضرت ابوبکر نے کہ وہ بکریوں کو چراتے ہوئے دیر رات میں یہاں آئیں اور آ کر یہاں ہم لوگ دودھ دو لیں گے اور دودھ پی لیں گے، اس کی وجہ سے ہم کو غذا مل جائے گی، اور پھر صبح چڑھتے وہ بکریوں کو ہنکا کے آگے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح وہ رات میں آتے تھے اور یہ لوگ کو دودھ دے دیتے تھے، یہ لوگ دودھ پیتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ جب نکل کر جاتے تھے تو ان کے نقش قدم کو مٹانے کے لیے بکریوں کے ریوڑ کو پیچھے سے حضرت عامر ابن فہیرہ لے کر جاتے تھے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں اور وہ پھر لے کر ان کو وہاں پہنچ جائیں۔ اس طرح سے یہ پوری ترتیب بنی ہوئی تھی جس پر 3 دن گزر گئے۔ مکے میں تلاش ہوتی رہی، تلاش کرتے کرتے آپ اندازہ لگائیے اتنا تلاش کیا کہ یمن کی سمت میں بھی وہ لوگ بڑھتے ہوئے غار ثور کے دروازے تک پہنچ گئے تھے تلاش کرتے کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہرحال بہت فکر مند تھے، اتنے میں دیکھا کہ لوگ چلتے ہوئے غار ثور کے پاس سے جا رہے ہیں، یعنی اس پر چڑھے ہیں اور جو غار ہے یوں کر کے اس کے پاس سے یوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول یہ تو یہاں پہنچ گئے، اگر انہوں نے صرف اپنے پیروں کی طرف نگاہ کر کے بھی دیکھ لیا تو غار میں ہم لوگ نظر آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے پیروں پر نظر ڈالی اور ذرا سا دیکھا نیچے کی طرف، اس کھو کے اندر، اس غار کے اندر جو نظر آ رہا ہے تو ہم لوگ دکھ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ تمہارا کیا خیال ہے ابوبکر ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک خاص امتیاز بھی ملا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ 2 لوگ جن کا تیسرا اللہ تھا، وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ابوبکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے شرف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کا نام یہاں پر اس طرح جڑا ہے 2 لوگوں میں کہ تیسرا اللہ کا نام ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ لوگ وہاں سے گزر گئے اور ان کو اندر کچھ نظر وہ لوگ نہیں دیکھ سکے اور اللہ نے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس پہنچ گئے۔ آگے کی پلاننگ یہ تھی، جب دوشنبے کا دن آیا، 26 کی رات میں آئے تھے ذی القعدہ کی سفر کی، 27، 28، 29 وہاں قیام ہوا۔ پھر جب پہلی ربیع الاول کی تاریخ تھی تو رات میں یہاں سے نکلنے کا ارادہ ہوا، چاند رات میں، جو ربیع الاول کی چاند رات تھی اس میں یہاں سے نکلنے کا ارادہ تھا مدینے کی طرف۔ ترتیب کیا بنی تھی کہ عبداللہ ابن اریقیط رضی اللہ عنہ، ان کو بطور دلیل کے لیا گیا تھا جو راستہ دکھائیں گے مدینے کا، یہ راستے کے بہت ماہر تھے، ان کو تیار کیا گیا تھا، پہلے سے بات طے ہو گئی تھی، یہ خاموشی سے پہنچے رات میں اور وہاں سے سفر کی کارروائی شروع کی گئی۔ رات میں وہ لے کر نکلے اور کہا کہ دیکھو میں راستہ دکھاتے ہوئے چلتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر تھے، ان کے پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نکلے اور راستہ شروع کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، عبداللہ ابن اریقیط نے یمن کی سمت میں، یعنی اسی ساؤتھ کی سمت میں اور آگے لے کر بڑھے۔ ابھی مدینہ اپوزٹ سائیڈ میں ہے، یہ لوگ اپوزٹ سائیڈ میں چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن اریقیط جو راستوں کے بہت ماہر تھے، انہی کو ساتھ لیا گیا تھا، وہ ان کو لے کر کافی دور تک یمن کی سمت میں
چلے یہاں تک کہ جب بہت بڑی شاہراہ پر پہنچے تو وہاں سے انہوں نے راستہ کاٹا اور پھر ویسٹ کی طرف، مغرب کی طرف جو وہاں سے ہے لے کر بڑھے، جو بحر احمر کے ساحل کا راستہ ہے۔ یمن وغیرہ کے قافلے جو جاتے تھے وہ عموماً مین جو ہائی وے تھا یمن سے شام تک کا ہائی وے، وہ درمیان سے ہو کر جو خشکی کا علاقہ ہے وہاں سے ہو کر مکے کو کراس کر کے مدینے کے لگا ہوا جو ہائی وے جا رہا تھا اس سے گزرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ ایک جو راستہ تھا جو کہ مین ہائی وے نہیں تھا، سائڈ کا راستہ تھا، وہ سمندر کے ساحل سے لگ کر تھا، جو مکے اور مدینے کے ویسٹ سائڈ میں، اس کے مغرب کی طرف جو یہ ساحل ہے بحر احمر کا، ریڈ سی کا، اس سے گزرنے والا جو راستہ تھا وہ پیچھے سے گھما کر وہاں پر لائے۔ تھوڑی دیر وہاں چلایا، پھر دوسری طرف راستہ کاٹ دیا، پھر دوسری طرف چلے، پھر اس ساحل کی طرف لائے۔ اتنے راستے چینج کرتے ہوئے اور اتنی کراسنگ کو بدلتے ہوئے جا رہے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ مکے سے نکلے ہوئے لوگ مدینے جا رہے ہیں۔ اس خیال کو ختم کرنے کے لیے عبداللہ ابن اریقط جو ماہر تھے راستوں کے، وہ راستے بہت بدل بدل کے لے کر چل رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو عمر میں بڑے لگتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لگتے تھے عمر میں، حالانکہ چھوٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جوانی کا اثر ذرا زیادہ تھا، تو وہ پیچھے بیٹھتے تھے، لوگ انہی سے پوچھتے تھے، دیکھتے تھے یہی زیادہ بڑے ہیں، تو کوئی اگر گزرتے ہوئے پوچھ لیتا تھا بھائی کہاں، یہ کون ہیں تمہارے جن کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مجھے دین کا راستہ، حق کا راستہ، اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن لفظ ایسا استعمال کرتے تھے جس سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو راستہ بتا رہے ہیں اور یہ بزرگ صاحب ہیں جو جا رہے ہیں، اصل سفر کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح یہ سفر چل رہا تھا۔ درمیان میں چلتے ہوئے مکے میں کیونکہ پورا پہرا بیٹھا ہوا تھا، خبریں ہر طرف سے لی جا رہی تھیں، کہیں سے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، پھر ایک بڑا اناؤنسمنٹ مکے کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا گیا تاکہ مکے کے جتنے چھوٹے بڑے لوگ ہیں وہ سب اس مہم میں لگ جائیں اور کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر آ جائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس سے دو لوگ بھاگے، ایک محمد، دوسرے ابوبکر، جو شخص بھی ان میں سے کسی کو یا دونوں کو پکڑ کر لائے گا، زندہ یا مردہ، تو ہر ایک کے اوپر 100 اونٹ کا انعام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 اونٹ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اوپر 100 اونٹ کا انعام ہے۔ اب جو بڑے بڑے تیر انداز تھے، گھوڑ سوار تھے، وہ سب مکے سے باہر بھاگے، ڈھونڈنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں، کہیں سے پکڑ کے ملیں اور ان کو لائیں، کیونکہ 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی، آدمی مالدار ہو جائے۔ بہت بڑا انعام تھا جو مکے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا تھا۔ تو لوگ بہرحال کوشش کرنے لگے، بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ اسی درمیان کچھ لوگ راستے سے آ رہے تھے، جب مکے پہنچے تو حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے بنو مدلج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، افراد کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس درمیان وہ لوگ آئے اور بات کی کہ میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا کہ اس طرح سے تھے اور وہ سفر کر رہے تھے اس جگہ پہ۔ حضرت سراقہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہی لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، لیکن انہوں نے سوچا کہ کہیں دوسرے لوگ بات کو اچک کے بھاگنے نہ لگے، انہوں نے بات پلٹے اور کہا نہیں وہ ہمارے ساتھی نہیں ہے، کوئی اور لوگ ہوں گے، اس طرح کر کے بات ختم کی۔ فوراً مجلس سے نکل کے آئے، اپنی لونڈی سے کہا میرا گھوڑا جلدی سے تیار کر کے باہر رکھو۔ فوراً ان کا گھوڑا جو اس زمانے میں ان کی مرسیڈیز کے معنی رکھتا تھا، جو تیز رفتار تھا اور وہ خود بڑے گھوڑ سوار تھے، اس پر سوار ہوئے اور تیزی سے اسی سمت میں بھاگے جہاں کی اس نے خبر دی تھی۔ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھ لیا۔ وہ جب تھوڑا دور ہی تھے کہ اتنے میں ان کا گھوڑا ان کو لے کر ایسا پھسلا کہ وہ منہ کے بل نیچے گرے اور پھر اٹھے۔ ذرا خطرہ ہوا کہ ایسا کیوں ہوا، میرا گھوڑا مجھے لے کر گر گیا، حالانکہ میں اتنا بڑا شخص سوار ہوں۔ انہوں نے فال کے تیر نکالے، شگون کے تیر نکالے، اور وہ تیر نکلا جو ان کو پسند نہیں تھا۔ اس کا شگون یہ تھا کہ تم آگے مت جاؤ،
لیکن انہوں نے اپنے شگون کو پیچھے ڈالا. 100 اونٹ سامنے نظر آ رہے تھے، بلکہ 200 اونٹ دکھ رہے تھے. انہوں نے سوچا یہ بہترین سودا ہے، کیوں نہ کیا جائے. لے کر پھر بھاگے. آگے جب بڑھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگے، یہ قافلہ دکھنے لگا آنکھوں میں، تو ان کے گھوڑے کے دونوں پاؤں ریت کے اندر ایسے دھسے، اتنے زیادہ دھسے کہ یہ منہ کے بل سامنے گرے اور پھر ایک دم گھبرا گئے، چونک گئے. پھر شگون نکالا اور دیکھا پھر بس شگونی کا نکلا. 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس طرح گھوڑے سے گرے ہیں اور اٹھے ہیں، یہاں تک کہ دور سے چیخ کر کہا مجھے امان دے دو، امان. اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو، ساتھیوں کو، قافلے کو آواز دے کر کہا مجھے امان دے دو، میں آنا چاہتا ہوں، میں کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے اور پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، انہوں نے کہا یہ غالب آ کر رہے گا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا ہے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک جگہ لکھ کر امان دے دیجئے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا معاملہ بہت غالب آنے والا ہے، مجھے امان دے دیے کہ میں محفوظ رہوں گا، اگر کہیں آپ کے قافلے نے، آپ کے لوگوں نے حملہ کیا تو میں بچا رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عبداللہ ابن اریقیط کو یا عامر ابن فہیرہ کو، انہوں نے لکھ کر امان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دے دی. انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا اور وہ محفوظ رہی ان کے پاس، کہ اس کی وجہ سے ان پر پھر جب فتح مکہ ہوا یا دوسرے موقع پر قافلے آئے تو مسلمانوں نے ان کو نہیں چھیڑا، اور انہوں نے بھی اس کا پاس رکھا. انہوں نے کہا میں آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہوں گا، کبھی جنگ نہیں کروں گا. اور یہ پھر مکے سے کبھی جنگ کرنے نہیں آئے، مسلمانوں سے جنگ نہیں کی. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہمارا معاملہ مخفی رکھنا، مکے میں جا کر راز فاش مت کرنا، چھپا کر رکھنا، سیکرٹ رکھنا. انہوں نے اس پر اتفاق کیا اور امن کا پروانہ لے لیا. واپس نکلے، جب نکل رہے تھے تو حضور نے فرمایا ما بک یا سراقہ اذا لبست سواری کسرا. سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن کو اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. تو سراقہ چونک کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کسرا ابن ہرمز، وہ ایران کا بادشاہ کسرا ابن ہرمز، یہ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں؟ قید سے بچ کر، لوگوں سے، مکے والوں سے چھپ کر بھاگ رہے ہیں دم دبا کے، اور کسرا کی خبر دے رہے ہیں اس کا کنگن میرے ہاتھوں میں ہوگا، وہ کسرا ابن ہرمز. اس نے فرمایا ہاں کسرا ابن ہرمز کا. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دور میں، جب ایران فتح ہوا اور وہ کنگن آئے، حضرت سراقہ نے اس کو پہنا، یعنی ان کو ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے فقیہ اور ماہر تھے. انہوں نے جب دیکھا فرمایا سراقہ یہ کنگن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا، بشارت دی تھی. تو سراقہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ میں کنگن پہنوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سراقہ یہ بتاؤ، حضور نے کہا تھا اذا لبستا یا اذا امتلکتا، جب تم اس کو پہنو گے اس کی خبر دی تھی، یا یہ کہا تھا جب تم اس کے مالک بن جاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضور نے اذا لبستا کہا تھا، جب تم پہنو گے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے پہن لیا، اب واپس کر دو، بیت المال میں رکھ دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فقاہت اور فراست تھی. بہرحال حضرت سراقہ واپس آ گئے، پھر بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو کنگن میں ملے تھے. اور یہ واقعہ ہوا، راستے میں جا رہے تھے، درمیان میں ایک جگہ چھاؤں دیکھی، پتے دار درخت دکھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ اونٹ رکوایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آرام کرنے کے لیے دیا. حضرت ابوبکر کا یہ اونٹ تھا، 2 اونٹنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تیار کی ہوئی تھی اسی سفر کی خاطر. 4 مہینے سے اس کو ببول کے پیڑ کے خوب بہترین غذائیں دے رہے تھے، تیار کر رہے تھے ہجرت کے سفر کے لیے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے سفر کرنا پڑے. انہوں نے ہی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے ابوبکر میں لیتا ہوں، لیکن قیمت کے ساتھ، اس کی قیمت میں تم کو دوں گا، یہ قیمت کے ذریعے سے میں تم سے اونٹنی لیتا ہوں. تو اسی پر جب جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے لٹا دیا تھا چھاؤں کے نیچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے بچھونا بچھا کے.
انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ ہم دودھ تھوڑا لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں لے لو۔ دودھ دوہا، جو لوٹا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور اس میں پانی پیتے تھے، اسی میں دودھ دوہا اور اس کے اندر تھوڑا پانی ڈالا کہ جس سے نیچے کا تلوہا ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، دیکھا سو رہے ہیں تو انتظار کیا، جب حضور بیدار ہوئے تو پلایا۔ روایات میں تذکرہ ملتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایسی خوشی ان کو مل رہی تھی جیسے لگ رہا تھا خود سیراب ہو رہے ہیں حضور کے پینے سے۔ اتنی فکر، آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگتے رہتے تھے کہ حضور پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھ لے، کہیں سے کوئی اطلاع نہ مل جائے۔ جو خدمت ایک فداکار ساتھی کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اسی سفر کے دوران آگے بڑھے تھے تو ایک مقام پر پہنچے خزاعہ کے قبیلے میں، تو وہاں پر ایک بستی تھی، ایک گھر تھا جو راستے کے اوپر ہی تھا، حضرت ام معبد کا گھر۔ یہ خزاعی قبیلے کی ایک خاتون بڑی فصیح و بلیغ زبان آور تھی۔ ان کے شوہر جو تھے ابو معبد، وہ بکریوں کو لے کر گئے ہوئے تھے چرانے کے لیے۔ گھر میں ایک لاغر بکری چھوڑی ہوئی تھی جو دودھ نہیں دے سکتی تھی اور چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی تھی، بہت ہی کمزور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا اور حضرت ام معبد سے کہا کیا اس بکری کا دودھ مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو بہت خدمت کرنے والے ہیں، جو قافلے گزرتے ہیں ہم بہت خدمت اور مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ قحط کا زمانہ بھی چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بکری تو لاغر ہے جس کو ابو معبد پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس کا کیا دودھ نکلے گا؟ حضور نے کہا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ نکالوں؟ کہا ٹھیک ہے، کوشش کریے، اگر نکال لیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن مانگا، ان سے لیا اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا تو بہترین اس نے ٹانگیں پھیلا دی اس بکری نے، اور پورا دودھ اس کے تھن میں اتر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا۔ اس کے بعد پورا برتن بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا، ام معبد کو بھی پلایا، اور پھر جب دوبارہ برتن لیا پھر دوہا، اور پورا برتن جو بڑا برتن ہوگا پھر دودھ سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت میں پیش کیا، یہ ہدیہ ہے، آپ اپنے پاس رکھیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ شام کو جب بکریاں چرا کے ابو معبد، ام معبد کے شوہر واپس آئے تو دیکھا گھر کے اندر دودھ رکھا ہوا ہے، حیران ہو گیا، دودھ کہاں سے آ گیا گھر میں؟ دودھ تو تھا ہی نہیں، گھر میں کوئی انتظام ہی نہیں تھا دودھ کا، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے دودھ دوہا ہے اور اس طرح سے دودھ مل گیا ہے۔ حیران ہو کون شخص؟ انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے جس کی قریش تلاش میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چرچے کو مکے سے بہت باہر دور دور کے قبیلوں تک پہنچا دیا گیا تھا کہ کہیں سے کوئی سنگن ملے اور ان کو پکڑا جائے۔ تو پھر حضرت ام معبد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مورت کو تصویر میں پرو دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو الفاظ میں سجا دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصویر کشی ان بلیغ و فصیح الفاظ میں کی ہے کہ شاید بڑے سے بڑا زبان آور بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے، ایک جھلک میں کیا پہچانا تھا اس عورت نے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، کیا سر، کیا چہرے کی ساخت، کیا دانتوں کا شیپ، کیا سینے کا کشادگی، اور کیا چہرے کی رنگت، اور کیا نقشہ، اور کیا پرکشش منظر، کیا نقشہ کھینچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑا غیر معمولی وصف ہے جو ام معبد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے ابو معبد کے سامنے کھینچا تھا۔ ابو معبد نے کہا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریش ہے۔ اس طرح آگے بڑھے تو درمیان میں اور بھی کچھ لوگ ملے۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وہ بھی قافلے کو لے کر آ رہے تھے شام سے تجارت کر کے مسلمانوں کے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ پارچے سفید کلر کے ان کو دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں، حضرت ابوبکر کو بھی دیے تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح یہ سب راستے میں حالات پیش آتے رہے، اس طرح کی بہت سی کرامتیں بلکہ معجزات ظاہر ہوتے رہے، اور یہ سب ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ عبداللہ ابن اریقط کی رہبری میں قباء کی زمین پر قدم رکھتا ہے۔
قبا کی سرزمین پر سن 14 نبوی، اگر نبوی سے جوڑا جائے اور اگر ہجری سال کو شروع کر لیا جائے، کیونکہ اسی سال کے محرم سے ہجری سال کو شروع کر لیا جاتا ہے، جو ہجرت کا سفر کا مہینہ تو ربیع الاول کا ہے لیکن سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہجرت کا سال اسی سفر ہجرت والے سال کے محرم سے شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہجری سال کے پہلے سن ہجری کے ماہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے، جو کہ نبوی سال کے اعتبار سے 14واں سال ہے۔ ستمبر کا مہینہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے تو 12 اور 13 ستمبر 622 کی رات تھی، اور وہاں جا کر پھر غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد سفر مدینے کا شروع ہوا تھا اور 8 دن کا یہ سفر رہا تھا۔ 26 ستمبر کو دوشنبے کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مضافات کے قبا کی وادی یا بستی میں انٹر ہوتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ قبا کے اندر کا قیام کچھ دن کا رہتا ہے، پھر وہاں سے سفر کر کے مدینے کی بستی میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ پھر مدنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ سفر ہجرت ہے جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے ساتھ اللہ نے یہ سفر مکمل کرایا، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہوا، اور مکے والوں کو سخت واضح شکست فاش ہوئی، لیکن پھر بھی ان کو ہدایت نہ نصیب ہوئی ان تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد بھی، اور یہ مکے کا جو 13 سال کا دور نبوت ہے وہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔